غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ دوستوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ دوستوں، حضرت اسامہ کے والد ماجد مشہور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ والدہ ماجدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت ام ایمن ہیں۔ والد زید، والد حارثہ اور والدہ ام ایمن۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائی۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے قریب نہ گئے۔ والد ماجد حضرت زید کے ساتھ ہجرت کی سعادت پائی۔ آپ کا قد لمبا اور ناک پتلی اور بلند تھی، جبکہ رنگت سیاہ تھی۔ خوش مزاج اور ملنسار تھے۔ انتظامی معاملات سنبھالنے میں ماہر، سمجھدار اور باہمت و دلیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حیثیت گھر کے فرد کی طرح تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شدید محبت فرمایا کرتے تھے اور بعض خصوصی مواقع پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ چند مثالیں اس کی آپ ملاحظہ کیجیے۔ سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے اور اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ بھی ساتھ تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایک ڈول پانی منگا کر بنفس نفیس کپڑا تر کر کے کعبے میں موجود تصاویر کو مٹانے میں شرکت فرمائی۔ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے بعد حضرت اسامہ کا انتظار کیا اور مزدلفہ روانگی کو مؤخر کیے رکھا، یہاں تک کہ جب آپ آئے تو آپ کو عرفات سے مزدلفہ تک اپنے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ 11 ہجری ماہ صفر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی سربراہی میں 700 مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عمر فاروق اور کئی اکابر صحابہ بھی شامل تھے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات کے سبب یہ لشکر واپس لوٹ آیا۔ اس وقت تو آپ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کو اسی مارکے کے لیے دوبارہ روانہ کیا تو آپ 35 دن کے بعد کامیاب و کامران ہو کر پلٹے۔ جب فاروق اعظم آپ کو دیکھتے تو یوں کہتے، اے امیر، تم پر سلام ہو۔ ایک بار حضرت اسامہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فاروق اعظم نے فرمایا، میں تمہیں اسی طرح امیر پکارتا رہوں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تم ہمارے امیر لشکر تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں آپ کی تنخواہ 3500 درہم مقرر فرمائی اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی تنخواہ 3000 درہم مقرر فرمائی۔ بیٹے نے عرض کی، آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں ان لڑائیوں میں بھی شریک ہوا ہوں جس میں وہ شرکت نہ کر سکے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، بے شک بارگاہ رسالت میں تم سے زیادہ اسامہ محبوب تھے، اور تمہارے والد
عمر سے زیادہ اسامہ کے والد زید محبوب تھے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو اپنے پیارے پر ترجیح دی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید اپنی والدہ محترمہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں کھجور کے ایک درخت کی قیمت 1000 درہم کو پہنچ چکی تھی۔ آپ اس درخت کے پاس گئے اور اس کے اوپری سرے کو کاٹ دیا، پھر اندر سے اس کا گوند نکالا اور اپنی والدہ کو کھلایا۔ حضرت عثمان نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی، میری ماں نے مجھ سے اس کے کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور میری والدہ مجھ سے جو بھی چیز مانگتی ہے اور وہ میرے بس میں ہے تو میں اسے اپنی والدہ کو ضرور پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کے اندر کے گوند کو کھانا سل نامی بیماری میں بہت مفید ہے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام نے عرض کی، آپ ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی خاص ان دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے کے پاس لیٹ گئے اور بلند آواز سے اشعار پڑھنے لگے۔ ایک بار روضہ مبارکہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے مروان کا گزر ہوا۔ مروان نے کہا، کیا تم قبر انور کے پاس نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر مروان نے ایک نہایت بری بات کہی اور وہاں سے چل پڑا۔ آپ اس کے پیچھے گئے اور ارشاد فرمایا، اے مروان، تو عادتاً بھی اور جان بوجھ کر بھی بےہودہ گفتگو کرنے والا ہے۔ وادی قرا میں حضرت اسامہ کی کچھ جائیداد تھی جہاں آپ جایا کرتے تھے۔ آپ نے شہر دمشق کے گرد و نواح میں ایک بڑی بستی مزہ میں رہائش رکھی، پھر وہاں سے مدینے اور شام کے درمیان وادی قرا میں سکونت پذیر ہو گئے، پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ 54 ہجری مدینے سے 3 میل دور مقام جزف میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید سے 128 احادیث مروی ہے، جن میں سے 15 بالاتفاق بخاری اور مسلم میں ہیں، جبکہ انفرادی طور پر ایک حدیث بخاری میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے کچھ گوشوں کو ہم نے سماعت کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔